بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے کیا کچھ وقف کیا اور کیسے شہید ہوئے، یہ سارا کچھ آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ تو ناظرین، اس سے پہلے حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں 2 ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں، تو جن بھائیوں نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ان سے گزارش ہے کہ وہ ویڈیوز بھی دیکھ لیں۔ تو ناظرین، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ جو بھائی چینل پر نئے ہوں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی داستان کے آخری حصے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کی فتح عنایت فرمائی۔ فتح مکہ کے بعد میں نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے عمر بن حمہ کے بت ذوالکفین کو جلانے کے لیے بھیج دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس کی اجازت دے دی۔ میں اپنے قبیلے کا ایک دستہ لے کر روانہ ہوا۔ جب اس کے پاس پہنچ کر اسے جلانا چاہا تو بہت سے مرد، عورتیں اور بچے میرے گرد جمع ہو گئے۔ وہ اس بات کے منتظر تھے کہ اگر ہم نے ذوالکفین کو کوئی نقصان پہنچایا تو آسمان سے بجلی گر کر ہمیں ہلاک کر دے گی، لیکن ہم اس کے پجاریوں کے سامنے ہی اس کی طرف بڑھے اور یہ کہتے ہوئے اس کے سینے میں آگ لگا دی، اے ذوالکفین، میں تیرے پجاریوں میں سے نہیں ہوں، ہماری پیدائش تیری پیدائش سے بہت پہلے ہوئی ہے، آج میں نے تیرے دل میں آگ بھر دی ہے۔ اس بت کے آگ میں راکھ ہو جانے کے ساتھ ہی قبیلہ دوست میں شرک کے باقی اثرات بھی جل کر ختم ہو گئے۔ اس کے جل جانے سے شرک کی جڑ بھی کٹ گئی اور پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال فرما گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو، اپنی تلوار کو اور اپنے لڑکے کو خلیفہ کی اطاعت کے لیے وقف کر دیا۔ جب مرتدین اور نبوت کے جھوٹے دعوے کرنے والوں کے ساتھ جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ کذاب سے جنگ کے لیے جانے والی فوج کے پہلے دستے میں شامل ہو گئے۔ اسلام کو چھوڑ کر کفر اختیار کرنے والوں کو مرتد کہا جاتا ہے، مرتدین اس کی جمع ہے۔ یمامہ جاتے ہوئے راستے میں قیام کے دوران انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، تم اس کی تعبیر بیان کر دو۔ ساتھیوں نے خواب کی تفصیل دریافت کی تو انہوں نے کہا، میں نے دیکھا کہ میرا سر مونڈ دیا گیا ہے، میرے منہ سے ایک پرندہ نکلا، ایک عورت نے مجھے اپنے پیٹ میں چھپا لیا ہے، اور یہ کہ میرا بیٹا عمر بھی بڑی تیزی سے میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، لیکن میرے اور اس کے درمیان ایک رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے اور وہ میرے ساتھ اس میں داخل ہونے سے رہ گیا۔ ساتھیوں نے کہا، آپ کا یہ خواب بہت اچھا ہے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے اپنے طور پر اس خواب کی یہ تعبیر کی ہے، سر مونڈے جانے کا مطلب یہ ہے کہ میرا سر کاٹا جائے گا، اور پرندہ جو میرے منہ کے راستے نکل کر اڑ گیا، اس سے مراد میری روح ہے، اور عورت جس نے مجھے اپنے پیٹ میں چھپا لیا، اس سے مراد میری قبر ہے جس میں مجھے دفن کیا جائے گا۔ امید ہے کہ مجھے شہادت نصیب ہوگی، اور میرے بیٹے کے میرا پیچھا کرنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ بھی شہادت کی خواہش میں میرا ساتھ دے گا، مگر وہ اسے کچھ دنوں کے بعد حاصل کر سکے گا۔ یمامہ کی جنگ میں حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبردست بہادری دکھائی، یہاں تک کہ وہ زخمی ہو کر گر گئے اور زخموں کی تاب نہ لا کر شہادت کی نعمت حاصل کی، مگر ان کے صاحبزادے عمر بن طفیل برابر جنگ میں مصروف رہے، یہاں تک کہ شدید زخمی ہو گئے اور ان کا دایاں ہاتھ کٹ کر گر گیا، اور وہ اپنے والد اور کٹے ہوئے ہاتھ کو یمامہ کی سرزمین پر چھوڑ کر مدینہ منورہ واپس لوٹ آئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ان کی خدمت میں تشریف لائے۔ اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا لایا گیا۔ مجلس میں کچھ اور لوگ بھی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے
انہوں نے سب کو کھانے کے لیے بلایا مگر حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عمر بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے میں شریک نہیں ہوئے۔ وہ ایک طرف ہٹ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، کیا بات ہے، تم کھانے میں شریک کیوں نہیں ہوئے؟ شاید تم اپنے کٹے ہوئے ہاتھ سے شرمندہ ہو کر کھانے میں شریک ہونے سے رک رہے ہو۔ انہوں نے کہا، جی ہاں امیر المومنین۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، جب تک تم اپنا کٹا ہوا ہاتھ اس کھانے میں نہیں ڈالو گے میں اس کو نہیں چکھوں گا۔ اللہ کی قسم، اہل مجلس میں تمہارے سوا کسی کو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہوا جس کا کوئی عضو اس سے پہلے جنت میں داخل ہو۔ حضرت عمر بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے اپنے والد محترم سے جدا ہوئے تھے برابر اس خواب کی عملی تعبیر کی تلاش میں لگے رہے، یہاں تک کہ جنگ یرموک کا موقع آیا تو اس میں بڑے شوق سے شریک ہوئے اور بڑی بہادری سے لڑے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس شہادت کی دولت سے نوازا جس کی تمنا ان کے والد نے ان کے دل میں پیدا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے۔ وہ خود بھی شہید ہوئے، ساتھ ہی ایک شہید کے باپ ہونے کا بھی شرف حاصل ہوا۔ اب جانتے ہیں اس مکمل واقعہ سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوا۔ حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو بغیر تحقیق کے کسی کی باتوں میں آ کر دوسروں کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے طور پر اس کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ دیکھیے حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار قریش نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور دعوت سے کس قدر بدگمان کیا تھا، جبکہ حقیقت حال اس کے برخلاف تھی۔ لہٰذا جب بھی کسی ایک طرف کی بات معلوم ہو تو اس کے مطابق کوئی فیصلہ نہ فرمائیے جب تک کہ دوسرے کی بات سن نہ لے۔ اس واقعہ سے دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ انسان اگر کسی اچھے مقام اور مرتبے کو حاصل کیے ہوئے ہے تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ اسے اپنی یہ حیثیت اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے استعمال کرنی چاہیے، جیسا کہ حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سرداری کو اپنے قبیلے والوں کو اللہ کے دین کی طرف لانے میں استعمال کیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو اور دوسرے تعلق رکھنے والوں کو دیندار بنانے میں پوری کوشش کریں، ساتھ ہی یہ دعا بھی کریں، اے اللہ تو ہمیں ایمان کی زینت سے آراستہ کر دے اور راہ بتانے والا اور خود راہ یافتہ بنا دے۔ یہ ایک لمبی دعا کا آخری حصہ ہے۔ تیسرا سبق یہ ملا، دعوت کا کام بہت اہم اور ضروری کام ہے۔ صحابہ کرام کے زمانہ میں جس قدر تیزی سے اسلام پھیلا، اس کی اہم وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام کے دور میں ہر شخص دین کی طرف لوگوں کو بلانے والا تھا، ہر شخص دین کو پھیلانا اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان الفاظ پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ جب انہوں نے واپسی کی اجازت لی تو فرمایا، میں واپس جا کر انہیں اسلام کی دعوت دوں گا۔ اسی دعوت کا یہ نتیجہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعوت کی محنت کے نتیجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت عطا فرمائی۔ لہٰذا ہم کو بھی چاہیے کہ ہم دعوت کے کام کو اپنے ذمہ سمجھیں اور اسلام پھیلانے کی محنت کریں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائیں گے جن سے دین خوب پھیلے اور پھولے گا۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ واقعہ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ کے بندوں، دین کی تعلیمات آگے بھی پہنچانی چاہیے۔ یہ ایک بہت ہی اچھا عمل ہے کہ ہم دین کی باتوں کو آگے اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں۔ تو ناظرین، مزید ایسے اچھے واقعات، کہانیاں اور قصے دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد کیجیے گا اور اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔